نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الخالق مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم روشی پڑھنا جس جگہ پر ہم موجود ہیں اس کے علاوہ بھی اور عالم ہے، عالم برزخ ہے، جیسے عالم دنیا ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ حقیقت میں جو ہے دو ہی عالم جن سے ہمارا تعلق پڑتا ہے، واسطہ ہے، ایک تو دنیا ہے اور دوسری آخرت۔ دنیا جو ہے جس میں ہم موجود ہیں کب تک ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ جانا کہاں ہے، کیسے جانا ہے، کب جانا ہے، کس حالت میں جانا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں، بس ہم اس دنیا میں ہیں۔ دنیا کیا ہے اس کو نہیں کوئی سمجھ سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کا تعارف خود ہی فرمایا ہے۔ دنیا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارشاد ہے، الدنیا سجن المومنین، بالکل چھوٹی سی بات ہے لیکن جس زبان سے نکلی ہے اس لیے بہت قیمتی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دنیا کا تعارف فرمایا ہمارے سے، اور سے سن لیں، جب تک کسی چیز کا تعارف ہونا نا آدمی کو سمجھ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ہم یہاں ہیں، ہمیں امریکہ کا کچھ پتہ نہیں، کوئی آدمی ہمیں تعارف کراتے ہیں، پولیس کراتا ہے ایسا ہے جی، ایسا ہے جی، ایسا ہے، اتنی اسٹیٹ ہیں، یہ ہوتا ہے، یہاں گرمی ہے، یہاں سردی ہے۔ تو جب ہمارا وہاں جانے کا ارادہ ہوگا تو مینٹلی ہم پریپر ہوں گے کہ وہاں ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ دنیا جس میں اللہ نے بھیجا ہے ایسی جگہ ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تعارف خود ہی کرا دیا۔ یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، بس تعارف کرے اس دنیا میں۔ عقل مند لوگ اللہ اور اللہ رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، جو بیوقوف ہیں وہ ایک کان سے دوسرے کان پہ نکال دیتے ہیں۔ تو اس تعارف کو یاد رکھیں اگر کامیاب ہونا ہے۔ یہ کیا چیز ہے دنیا؟ مجھے بولے قید خانہ۔ اگر وہ قید خانہ ہے تو ہم پھر کیا ہیں؟ آزاد تو نہیں ہے نا پھر۔ ایک آزاد آدمی میں، ایک قیدی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے
کہ جس وہ قید میں اس کی لائف کیسی ہے؟ آپ آزاد ہیں. تو ہم جو ہیں قیدی ہیں، لیکن بیوقوف اتنے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آزاد سے بھی زیادہ آزاد سمجھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت فری سمجھتے ہیں. تو آپ کیونکہ قیدی جو ہوتا ہے قیدی ہوتا ہے. قیدی جو ہوتا ہے قید میں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اٹھنا، سونا، بیٹھنا، کھانا، چلنا، نہانا، ہر چیز جو ہوتا ہے وہ تو جیلر کے حکم سے چلتا ہے. وہ تو مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. نہ اس کا اپنے سونے کا ٹائم ہے، نہ اس کو جاگنے کا ٹائم ہے، نہ اس کے کھانے کا ٹائم ہے. سب اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اگر کسی سے ہٹ کے بات کی وہ باغی ہو جاتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے. پھر یہ باغی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں الحمدللہ مومن نے خاص طور پہ مومن کو یہ احساس دلایا ہے. کیونکہ مومن کے اندر شعور ہوتا ہے نا ایمان کے بعد. وہ تو سمجھیں گے نہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے. انہوں نے کیا سمجھنا؟ وہ تو ان کا ایک ٹھکانہ اپنا سلیکٹ کر لیا کہ ہم نے تو سلیکٹ کر لیا، ہم نے جہنم میں جانا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے اس کا تو یہ سلیکشن نہیں ہوتا نا. تو جنت کا لیے ہے، اور جنت اس کے لیے ہے. تو اللہ گائیڈ فرماتے ہیں. تو یہاں جو ہے مومن کی شان جو ہے رہنے کو کیا ہے؟ ایک قیدی کی طرح ہے. کبھی آزاد نہ سمجھے. جو اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرے وہ بکھر جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم ایک قیدی کی ایسی اس دنیا کے اندر موجود ہے. ہر حکم کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہم نے ہماری کوئی اپنی رائے نہیں ہے، ہماری اپنی سمجھ نہیں ہے. میں نہ اپنی مرضی سے سوچ سکتا ہوں، نہ میں اپنی مرضی کے جا سکتا ہوں. آپ کی بالکل کوئی مرضی چلے نہ چلے، کچھ بھی ہو، اللہ حکم دے رہا ہے صبح نماز پہ آ جاؤ، تو آپ کو آنا پڑے گا. کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز کہ آپ کہہ دیں اللہ کا حکم آپ ہے. جو نہیں آ رہے وہ کون ہے؟ وہ باغی ہیں. انہوں نے باغی بغاوت کا علم اٹھایا کہ ہم تو نہیں آئیں گے. تو ویٹ کریں آپ اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کریں تھوڑا سا. جو باغیوں کا حال ہوتا ہے پھر ان کا وہی حال کیا جائے گا. اسی طرح نماز کی مثال میں نے دی ہے. جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہمارے لیے مقرر ہیں. اس حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں. تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ ہم کہہ دیں ہر قسم کے دیکھیں آپ ہمیں ہر وقت مصیبتیں کوشش تو بہت کرتے ہیں اپنی زندگی کو سہل بنانے کی، آسان بنانے کی، نفیس بنانے کی، آرام دہ بنانے کی، کمفرٹیبل بنانے کی. بنتی نہیں ہے. نہ آج تک کسی کی بنی ہے، نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے. کوئی بھی نہیں کر سکتا. کسی کی جا کے آپ اسپیکر لگا دیں پوچھنے، بادشاہ بھی اس کو لکھا ہوگا نا، اس سے ہی کہتے ہیں پوچھ لیں جا کے کہ ہاؤ یو فیلنگ، وہ بتا دے گا آپ کو میں کیسے فیل کر رہا ہوں. کیونکہ ہے ہی نہیں سیٹسفیکشن. اولاد کا غم، کسی کو بیوی کا غم، کسی کو کاروبار کا غم، کسی کو کسی چیز کا غم. ابھی ہم سب بیٹھے ہیں، مجموعہ غم ہمارے ساتھ ہے. مجموعہ غم ہمارے ساتھ، فکر ہمارے ساتھ موجود. اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، فلاں بچے کیا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کو کینسر ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا. لاٹ آف تھنگس. مجھے نوکری سے نکال دیا، نوکری چلی گئی تو کیا کروں گا، انڈیا میں کیا ہو رہا ہوگا، وہاں میرے والدین کیا ہوں، ان کے ساتھ میں کیسے ٹریٹ. کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے. اب تو ٹیلی فون بھی ایسا ہے، وہ مر گیا جی، وہ زندہ ہو گیا، اس کے بچہ پیدا ہو، اس کو کبھی خوشی کبھی غم، کبھی یہ کبھی یہ. عجیب حساب سے انسان چل رہا ہے یا ایسے نہیں؟ ایک آدمی کیسے نہیں جا سکتی ہے؟ تو ہر وقت پریشانی کے اندر ہے. کاروبار کی پریشانی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دی اس قسم کی زندگی ہے. ہم اگر روٹی کا غم نہ کریں، پیٹ کا غم نہ کریں تو بھوک تو لگے گی. وہ اللہ نے نیچر دی ہمیں کھانے کی بھوک لگتی ہے نا، تو پھر بھاگتے ہیں کھانے کی طرف، پھر کھانے کی تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے نوکری کرتے ہیں، وہ پھر پرابلم آتے ہیں. That's life. On top of that کہ پھر ہم ذہنی بھی
عیاشی یہ ہم بنا لیں فلاں بنا لیں، اس کے لیے پھر ہزاروں قسم کے کام ہم کرتے ہیں. کتنا ہماری زندگی منتشر ہے، آپ سوچیں. بچے ہوتا سے بڑا ہوگا، یہ بھی شادی ہوگی، شادی کے بچے ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ فکر مند ہو گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. وہ اپنی بچی کا فکر کر رہے، اپنی بیوی کا فکر کر رہے، جیسے آپ کو بھی کرتے تھے. وہ ایک نئی لائف شروع ہو گئی. اب آپ کو دو غم ہو گئے. اب آپ کا بیٹا بیمار ہے، اس کا بیٹا بیمار ہو رہا تو پھر آپ کو ڈبل غم ہو گیا. وہ بھی غم آپ کے ساتھ ہے. عجیب یہ دنیا ہے. تیرا خیال یاد خدا فکر روزگار، 2 دن کی زندگی میں بڑا اضطراب ہے. یہ زندگی دیکھیں آپ بھری پڑی ہے اسلام کے ساتھ. تھک جاتا ہے آدمی، تھک جاتا ہے، ٹائرڈ ہو جاتا ہے ہر چیز سے. سکون نہیں اس کا ملتا نہیں. اور پھر اس سے آنے والی ایک زندگی جو وہ تو اس سے بھی زیادہ، اللہ معاف فرمائے، یہ تو مختصر زندگی ہے. وہ تو آنے والی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی ہے. کہتے سمندر میں انگلی ڈالو، انگلی کے ساتھ جو پانی آئے گا تو یہ نسبت ہے جیسے سمندر کی اس پانی کے ساتھ جو انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اتنی نسبت ہے اس کی اور آخرت کی. سبحان اللہ، کیا مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سمندر وہ کہاں چند پانی کے ٹکڑے. ہم اس کے لیے مرے جا رہے ہیں جس کی پوزیشن اتنی ہے. وی ڈائنگ اور سیلف، تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھاگ رہی ہے اس کی بیوی ادھر جا رہا ہے. ایک فتنے میں زندگی ہے، انسان مبتلا ہے انسان کے اندر. اور جو آنے والا ہے اس کا تو حساب ہی سوچیں آپ، وہ تو بہت جلدی جانا ہے. جیسے آج ہی جنازہ پڑھا، روز پڑھتے ہیں، پھر جنازہ پڑھا، خاتون تھی. ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یہاں تھوڑے وقت، کہاں گئی؟ اپنی اصل دنیا. کبھی واپس نہیں آئیں گے. نہ جو گیا کبھی واپس نہیں آتا. پرماننٹ فلائٹ اس کا 1 وے ٹکٹ ہے، ریٹرن ٹکٹ ہے ہی نہیں اس کا. میں نے آپ نے وہاں جانا ہے، لیکن کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں نے ڈسیو رکھی ہے، دھوکہ رکھا ہے، تو یہ ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیتی. اللہ کا شکر ہے ہم بیٹھتے ہیں ایسی باتیں کر لیتے ہیں. میں نے کہا میں موقع، اتنے سو بزی ہیں صبح سے اب تک چائے پینے کا وقت نہیں ملتا آدمی کو. کھڑے کھڑے کھانا ہوتا ہے، اپنی دکان پہ کھا رہا ہوتا ہے، سینڈوچ بنا کر لے جاتا ہے بیچارہ. سارے دن وہ کمائی کرتا ہے، لیکن کھانا کیا نصیب ہوتا ہے؟ ایک سوکھا سینڈوچ، اندر کچھ چیز لکھی ہوتی ہے، کھڑا ہو کے کھا رہا ہوتا ہے کام پر. مجھے کام پر آئے ہیں، وہ جس کام سے تجھے روٹی نہیں ملنی میرے بھائی، مجھے پتا ہے وہ زندگی کیا ہے. ایسا ہی نہیں ہے. کبھی سکون سے بیٹھ کے چائے نہیں انسان پی سکتا، کبھی نہیں ہو وہ چلتے جلدی کرو. یا بعض دفعہ تو بہت سی ڈنر میں سے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو لنچ ہوتا ہے، ڈنر کیا ہوتا ہے، صبح کھانا کیسے ہوتا ہے، ناشتہ کیسے کرنا چاہیے، کبھی کھانا رات کو کیسے سکون. بس ہر دڑ لگی ہے زندگی کے اندر. اور جہاں جانا ہے پہنچ کر وہ تو اس سے مقابلہ کر دیا اللہ کے نبی نے. وہاں کیا ہے؟ وہاں اس سے زیادہ تفکر آتے ہیں. جیسی جانے کی کال آتی ہے جان کنی کا وقت، اللہ ہوگا جان کنی، جس کو جان نکلی ہوتی ہے اتنا اذیت ناک وقت ہے کہ جس کے صحابہ کرام بیانات کرتے تھے بارے میں کہ جس کو جان نکلتی ہے نا آدمی کی، اس کی مثال بناتے ہیں کہ ایسی ہے کہ جیسے ایک کانٹے کا چین نہیں ہوتا، اس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس کو انسان کے جسم کے اندر ڈال کے پھر اس کو کھینچو باہر. Just imagine it. That's the time it will come. یہ جان کنی کا وقت ہے. پھر اس سے آگے چلے جائیں. جان نکلنے کے بعد فرشتوں کے حالات کس طرح لے کے جاتے ہیں اوپر، مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے اس انسان کو جو یہاں بہت معتبر اور بڑا عظیم انسان بنا ہوا تھا. اتنے پیسے تھے اس کے پاس، اتنا بینک بیلنس تھا، اتنا اسٹیٹس تھا، اتنی پڑھائی تھی، جوتے مارتے ہوئے جاتے ہیں. بڑی ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جنہوں نے یہ حالات دیکھے ہیں. خواب کے اندر کوئی بزرگ نہیں، عام حالات. کشتی سے جان نکل رہی تھی جی میری یہ حالت تھی، میں اس طرح مرا. وہ ایک پڑھتے تھے ہم ساتھ،
ڈرگ پیتا تھا، چرسی تھا لڑکا، بری حالت تھی اس کے چرس میں، ماں باپ بہت پریشان تھے، لگ گئی ڈرگ، سوچا لگ جاتی ہے بچوں کو یونیورسٹی میں، بچا رہے ہیں نا اپنے بچوں کو، آپ اس دنیا سے نہیں بچ سکتے، بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دنیا کس شکل ہے، آپ کے اختیار میں کوئی چیز ہے نہیں، آپ کہہ دی ہیں ٹرائی یور ہارڈ کہ میں اس کو یہ بچا لوں، میں سے یہ کر لوں، میں اپنا فلاں بچی کو بچا لوں، بٹ نہیں بچا سکیں گے آپ. تو اب وہ چرسی تھا، دس پیتا تھا، باپ بہت کچھ تھا، بس وہ نیک تھا، باپ سید تھا. میں صحیح آپ کو جو اپنی کہانی زندگی کو بتاتا ہوں، کتابی نہیں بتاتا، جو میرے ساتھ گزری ہوتی نا باتیں، وہ میں آپ مثالیں دیتا ہوں. کبھی یہ نہ کہ آپ کی فلاں کتاب کی مثال دے رہے ہیں، نہیں، میں خود ایک کتاب ہوں. آپ مجھے پڑھیں، میرے ہر صفحہ آپ کو مزیدار ملے گا. تو وہ جناب باپ نے پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا. اللہ تو بڑے کریم سنتے ہیں نا باتیں، سجدوں میں دعائیں، اس کی دعائیں. اب دیکھیں، اب میں آپ کو جو حالات بتا رہا ہوں، خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ انسان کو چیزیں ساری، یہ نہیں بزرگوں کو دکھاتے ہیں موت کیا چیز ہے، فرشتے کیا چیز ہیں، سزائیں کیا چیز ہیں. آج جو چرس پی رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، حرکتیں کر رہا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا نا کچھ بھی. نظر آ جائے تو پتہ لگ جائے کبھی زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑے فجر کی، ہزاروں دکانیں قربان کر دے، کبھی ذکر کی مجلس نہ چھوڑے، جس کی چیزیں اس کو نظر آ جائیں. کیا ہے ہر ایک کیوں دکھائے اللہ تعالیٰ، ہر وقت تھوڑی دکھاتے ہیں، یہ تو آخرت کے پردے میں. بس آپ کو یقین کرنا ہے جو اللہ اللہ کے رسول نے کہا اس کے مطابق کرو، دکھانے کے بعد تو اسٹوری ختم ہو جاتی. تو کبھی کبھی کسی واقعات میں اللہ تعالیٰ اپنے چیزیں ظاہر کرتے ہیں انسان، تو اس کے باپ پہ ترس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. وہ جو تھا دوست میرا، وہ خود اسٹوری کے ساتھ ہے، کس طرح اس کی چرچ، اس کی زندگی تبدیلی ہو، ایک کتنا بڑا بزرگ بنا وہ شخص. لیٹ گیا جا کے قوم میں تھا. اب اس کا خواب شروع ہو گیا. اب وہ خواب وہ نہیں تھا، الحمدللہ، وہ عجیب شکل بن جاتی. وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پکڑ لیا، قیامت قائم ہو گئی، اب سب دیکھ رہے ہیں، اس کو پکڑ لیا گیا. شاید بہت عرصہ ہو گیا، میں کوئی 50 سال کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو شاید ایک واقعی لفظ میں کوئی ادھر ہو چیز، لیکن آپ کو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اب وہ قیامت بھی دیکھ رہا ہے، پکڑ کے اس کو سزائیں دی جا رہی ہیں باقاعدہ، جو ہے جو ہونا ہے کہ جس آدمی کو جو جرم ہو، سود خور کے کیا ہوگا، جس طرح نبی ہمیں دیکھا ہی نہیں، دیکھا جا کے معراج میں بتایا نا، تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں. بے نمازی کا حشر کیا ہے، نماز کو ترک جماعت کا حشر کیا ہے، سب کچھ دیکھ کے نبی ہمیں بتایا، تاکہ ہمیں پتہ لگے حالت ایسے ہوں گے. اگر آپ اس وقت نہیں ہو رہا تو یہ تو میں نے بتایا نا، اس کا تو وہی ہے، پانی کے پاس ہے، تو اتنی دیر ہے سر، جتنا سمندر ہے پانی کی بات ہے، ہوگا بالکل بہت جلدی وہ کام ہو جائے گا. دنیا میں عذاب سزا نہیں چلتے ہیں، سب چلتی ہے، کھائیں پئیں عیش کر دیتا ہے. وہ دیکھا نا، ایک حد رکھی ہے کہ تجھے اتنے پیسے ملیں گے، تو اتنا تو کاروبار چل جائے گا، اتنے پیسے سب، وہ تو لکھا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی یہ برا ہے یا اچھا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں پورے سب ماننے والے نہ ماننے والے سب چل رہے ہیں. ساری بات نہیں آپ. تو پھر جو سب کچھ دیکھا، اس کے بعد پھر اس کی آنکھ کھل گئی، تو پھر وہ شاہ صاحب نہیں تھے، نہ بھی چیز. آنکھوں سے دیکھ لیا، کہاں پورا جسم، باپ کے پاس جا کے معافی ہیں، رونا پیٹنا. باپ نے الحمدللہ میری دعا اللہ نے سن لی. پھر وہ میں نے زندگی کے ساتھ، میں جانتا ہوں اس کو، الحمدللہ پکا نمازی، پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہوتا تو ایسی ہے، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ دیکھے سزا ہے. تو آخرت جو ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے، بہت بڑے بڑے امتحان ہیں آخرت میں. وہاں کے انتظار جو ہوگا حشر کے اندر ہے، حساب سے پہلے 50,000 سال، وہ بھی ایک سال کتنے سال کے برابر ہوتے ہیں. یہاں کس حال میں اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں کھڑا ہونا، مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، کیا حال ہوگا.
نہیں ہمیں کچھ ابھی کیونکہ دنیا کے اندر ہمیں نا یہ باتیں نہیں، آپ ہم باتیں کریں نا مکانوں کی، دکانوں کی، کوٹھیوں کی، یہ باتیں بیوی باغی بچہ، وہ زیادہ ٹیکسٹ کرتی ہیں ہم کو. از نتھنگ. جو آخرت کا خوف اور جو ان حقیقت کو جانتے ہیں وہ اس چیز پہ ایسے ہاتھ مار دیتے ہیں. کیا ہوا؟ چلو یار، وہ اس طرح سے ادھر گئے ہوتے ہیں، ان کا تو ادھر حساب خراب ہوا ہوتا ہے کہ میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. اس کا ان کو ادھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جاتی ہیں، یہ دفاع ہو رہی ہے، فلاں مر گیا، ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اپنے مال لے گا جو لے جانا تھا، کیا کر سکتے. کیونکہ وہ تو اصل کو تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو جس کی سزائیں وہاں اور عذاب ہے. وہ نقشہ ہمارے ذہن سے ختم ہو چکا ہے، وہ احساس ہمارے اندر سے مٹ گیا ہے. دنیا یہ دنیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قید خانے تم ہو، وہ ہمارے پہ حاوی ہو گئی ہے بہت زیادہ. بچے غم لگے گا تو اتنا تڑپ ہو جائیں گے، بیوی کو غم آ گئے تو تڑپ ہو جائیں گے، تھوڑی سی دنیا ڈسٹرب ہوئی تو تڑپ ہو جائیں گے، برا حال ہو جائے گا. لیکن کبھی یہ افسوس نہیں ہوگا کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھا، نہ ماں نہ باپ کو. بچہ ہی کر دے گا، ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں بڑا سلائٹلی. دنیا بھی کچھ پہ تکلیف آ جائے گی تو پھر دیکھیں تکلیف کیوں، اس کے لیے انسان کیسا بھاگتا ہے. اللہ چاہے تو ابھی ایسی کی تیسی کر دے نافرمانوں کی، لیکن نہیں کرتا وہ، اور ایسے انسان کو وہ ڈھیل دیتا ہے. کیونکہ پتہ ہے تھوڑے دن ہے، اصل تو کام وہاں ہوگا جب آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا آپ کے اندر. لیٹ ہم ڈو. سمجھ رہی بات؟ تو اب دو چیزوں کے اندر ہم آ گئے جو میں آپ کو بتانا والا ہوں. اکثر اسٹوری چلتی ہے نا، میرا اسٹائل یہ ہے نا کہ میں لیکچر رہا ہوں نا، پڑھاتا ہوں یونیورسٹی ہوں، تو میں کلاس کی طرح لیتا ہوں آپ کو. بس بلیک بورڈ کی ضرورت ہے، باقی سب کام وہی کرتا ہوں. میں لگتا ہوں میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، سارے کلاس لگی ہوئی، اور کئی سال پڑھایا میں نے کالج میں، یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا تھا اپنا سبجیکٹ. ہر طریقے سے ٹرین کیا آپ کو شیخ نے، اللہ تعالیٰ نے، تب اس نالائق کو آپ کے پاس بھیجا ہے. لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، آخرت مجھے معاف فرمانا. کوشش کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں آپ کے اسٹینڈرڈ پہ کوشش محنت نہیں کر رہا ہوں صحیح، تو میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے معاف کریں گے، زور تو میں لگاتا رہتا ہوں میری باتیں آپ پہنچ جائیں، آخرت بن جائے، آپ کی بھی میری بھی بن جائے الحمدللہ، اور تو کوئی نہیں. لیکن پتہ ہے نالائق ہوں، مجھے آپ کو کچھ بتانا صحیح طریقے سے نہیں آتا. چلیں شکریہ آپ کا، پھر مجھے برداشت تو کر رہے ہیں نا ماشاء اللہ. آپ آ جاتے ہیں چلو سننے میرے لیے، چلو سن ہی لیتے ہیں، تو بیکار آتے ہیں. یہ بھی آپ کا بہت احسان ہے مجھ پر ماشاء اللہ، اپریشیٹ اٹ، آئی بلائش فار دیٹ. تو ٹاپک بڑا اچھا تھا، پسند آیا تھا مجھے، آج ذہن میں آیا، اس لیے میں آپ کو سب ڈسکرائب کر رہا ہوں. بہت فائدے کی بات ہے جو آج ہو رہی ہے. میں دین کو آسان کر کے سوچتا ہوں کہ جو اللہ نے دین کے لیے آسان پہلو رکھے ہیں ان کو کیوں ٹچ کرتے. آج میں آپ کو ایسا پہلو بتانے والا ہوں کہ آپ کی ایک سیکنڈ میں دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی. دنیا آپ کی جنت بن جائے گی، جس پریشانی کو آپ سمجھتے ہیں کہ قید خانہ ہے، یہ جنت بن جائے گی آپ کی. اور جو جنت ہوگی اس کو سوچیے نا وہ کیا بنے گا. میں اس پہلو سے دیکھتا ہوں، میں وہ نہیں ڈرانے والا، وہ بچھو نکل رہے ہیں، سانپ نے ڈنک مارا، جب قبر میں گیا تو یہ قبر نے آر پار کر دیا، اور جو یہ ہوا یہ عذاب ملا. یہ کیوں ڈرانے سے کیا فائدہ؟ بہتر نہیں کہ یہیں سے ہم تیار ہو جائیں الحمدللہ کہ ہمیں یہ موقع نہ ملے. کیوں بھائی، کیوں ڈراؤں آپ کو، جان کا آپ کو کھینچوں؟ میں آپ کو وہ پیاری پیاری چیزیں بتاتا ہوں کہ آرام سے ہم چینج ہو جائیں تو اچھا نہیں ہے. واسطے نہیں پڑے وہاں تک جانے گا ماشاء اللہ. صحیح سمجھ میری بات؟ اچھی بات نہیں کریں. وہ آ گیا، سانپ نے مارا، بچھو اتنا بڑا نکلا ہے قبر سے، بس کیا پسلیوں سے نکل گئی وہ، تو یہی سب. لیکن یہ کیوں دہرائیں بات؟ اب یہ کہ ہم گئے تو ہمارا جو قبر تھی وہ جنت کا ٹکڑا بنا ہوا تھا، جنت کی کیاری کھلی ہوئی تھی، دریچوں سے ہماری حوریں جہاں جہاں کے دیکھ رہی تھی. اچھا یہ ہے میرا خامد ہے. یہ باتیں نہ بتاؤں آپ کو میں، بجائے اس کہ میں ایسی آیت پڑھوں جو سخت والی ہے، میں آپ کو سورہ رحمان نہ سناؤں اس میں جنت کی باتیں ساری ماشاء اللہ. میرے بھائی، دنیا کی حقیقت آپ پہنچ گئی کتنی خطرناک ہے. یہاں سکون نہیں ہے، سب ہم پارٹی خاں بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت برے حالات میں بیٹھے، بہت برے حالات میں، ہزاروں غم ہمارے ساتھ چپکے ہوئے، مسئلے ہمارے حل نہیں ہو رہے.
بیوی بچے یہ شادیاں بیاہ بہت ہزاروں آخرت کو بہت ہی ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا اور جب کچھ یہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کس کا حل نہیں دیا ہوگا ہمیں؟ یقین دیا ہے، یقین حل دیا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں تو اسی دنیا میں تم نے اپنے آخرت کو بنانا ہے، اور اس دنیا کو بھی تم نے جنت بنانا ہے. میں تمہیں کوئی عذاب سے تھوڑی بھیج رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی سزا پہ تھوڑی بھیج رہا ہوں، میں تو تمہیں ایک ٹرائل میں بھیجتا ہوں کہ تاکہ تمہیں بہترین جنت میں جگہ عطا فرماؤں. فرسٹ ٹائم میں وہاں بھیج رہا ہوں. تم تو بڑی پیاری مخلوق ہو، سب سے افضل مخلوق ہو، تم تو مہمان ہو یہاں پر، گیسٹ ہو یہاں، تو تمہیں اس لیے بھیجا یہاں. تمہیں کوئی اس لیے تھوڑی بھیجا کہ تم یہاں سختی کرو، یہ پرابلم ڈالو. اس کا تمہیں حل بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آرام سے زندگی گزرے گی تمہاری، فکریں دور ہو جائیں گے سارے، دنیا جنت بن جائے گی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں؟ ایک ہی لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دونوں چیزیں تمہیں بہترین ہو جائیں گی ایک عمل پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کیونکہ ہر انفارمیشن اللہ نے قرآن کے اندر بند کر دی ہے، اور فرمایا کہ اس پہ تدبر کرو، رٹو نہیں، صفحے نہ کسی تو پڑھ کے نہیں، یہ تدبر کے لیے تمہیں دیا ہے. اس میں سے تم موتی نکالو، موتیوں کو چنے اس میں سے. بڑی بڑی یہ ساری قیمتی چیزیں میں نے تمہارے لیے اس قرآن کے اندر رکھ دی ہیں، ہر چیز تمہیں اس میں سے نظر آ جائے گی جو تم مانگو گی. اللہ نے اس میں یہ راز پیدا کر دیا. اس میں اللہ نے وعدہ کیا، گارنٹی دی ہے کہ تیری دنیا بھی ایسی ہوگی جنت، اور تیری آخرت بھی جنت ہوگی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اب یہ تو ہم نے پڑھی ہوئی آیت، وہی تو ہم جانتے ہیں، لیکن آج میں جس طریقے سے بتایا ہوں آج آپ جان جائیں گے اصل چیز کی واقعی ایسی ہے، اس پہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر کئی جگہ پڑھا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. یہی آیت ہے جناب، سورہ نور ہے نا. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. بند کر دیا پورا الحمدللہ تعالیٰ، سارا دنیا کو جنت بنا دیا، آخرت کو ہمارے قدموں میں ڈال دیا. تفلحون جو ہے وہ صحیح لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا لفظ ہے، اور تقریب فرماتے ہیں کہ اس کے اصل میں تفسیر ہو نہیں سکتی. کہ وہ فرماتے ہیں تو کتنے بڑے مفکر آدمی ہیں خود بھی، اس سے علاوہ میں پڑھا ہے بہت بڑے بڑے مفکر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہے اس کی جو تفسیر ہے، ہر چیز کو کور کرتا ہے مفہوم، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے فلاح، جس فلاح کی اللہ بات کرتے ہیں پوری دنیا اور آخرت کو کور کرتا ہے. دنیا کی ساری بھلائیاں اس میں آ جاتی ہیں، کوئی بچ ہی نہیں سکتی. فلاح میں جاؤ گے اللہ کے فلاح میں رہے گی دنیا میں، اور آخرت کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جس میں اللہ کہتے ہیں آخرت کی فلاح اس کے اندر موجود ہے. اور جس وقت اللہ یہ انعام پیش کرتے ہیں قرآن کے اندر تو سمجھو اتنا بڑا عمل ہوتا ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ پورا پروٹیکشن دے دیتے ہیں، جا تو آزاد ہو گیا دنیا سے بھی آخرت سے تو آزاد ہو. کتنی بڑا عمل ہے. کون سا ہوتا ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا. اور خاص طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کو اشارہ فرمایا ہے، مومنین کے بارے میں فرمایا ہے، ایمان والوں کو یہ بات بتائیے. یہ راز کھول ہے، ہر ایک کو دخل دیا اس میں. ایمان والوں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں تم پریشان پھرتے ہو اس کے لیے اس کے لیے، اس خطیس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں تمہیں ایک نسخہ پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے. جو پریشانی تھی اس میں حل ہو جائیں گی. اس پریشانی کو کیا؟ توب اللہ، کہ تو اللہ سے استغفار کرتا رہے اپنے گناہوں.
اللہ کے حضور میں توبہ کر لیتے ہیں بس. کتنی بڑی چیز ہے یہ توبہ، آپ اندازہ لگا لیں، جس نے پوری دنیا اور آخرت کو آپ کے پاس لا کے کھڑا کر دیا. مستغفرین بالاسحار، کیا شان اللہ کے ان لوگوں کی جو رات کو تیسرے پہر میں اٹھ کے اللہ کے سامنے اپنے استغفار کرتے ہیں. مستغفرین بالاسحار. آج کا صوفی ہیں، یہ سب صوفی بیٹھے ہیں. عشاء آپ نے تہجد پڑھی؟ جی پڑھی. کب پڑھی؟ جی عشاء کے بعد. حد تمہاری ایسی ہے، کیسے صوفی ہو؟ یہ تو عام بچوں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے، عورتوں کے لیے کہ چلو عشاء کے بعد پڑھ لو، ثواب مل گیا. ثواب کا ٹائم تو وہ ہے جس میں پیارے نبی اٹھتے تھے تیسرے پہر پر. کہتے ہیں میں نے اللہ کو پانا ہے، اور یہ شرط ہے اللہ کو پانے کی کہ اللہ مل ہی نہیں سکتا اس شخص کو جو صبح اٹھ کے سحر کے وقت یعنی تہجد کے وقت تیسرے پہر میں اٹھ کر مجھے یاد نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صوفیوں میں فرض ہے نماز. یہ لوگ کیونکہ اللہ کو پا رہے ہیں، اللہ کو جانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں. یہ سبحان اللہ. ان کے سجدے مختلف ہوتے ہیں، ان کے رکوع مختلف ہوتے ہیں، ان کے انداز مختلف ہیں، کیونکہ یہ عاشق لوگ ہیں. تو عاشق کیسے ہوگا کہ جو اپنے محبوب کو ملنا چاہتا ہو اور کہہ رہے نہیں سو سا کے آؤں گے، نہا دو گے، اتنے ملیں گے، باغ کے اندر میں پیٹ شیر میرا بھر ہوگا. ہاں عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ تنہائی ہو، نہ تو ہو اور میں ہوں اور کوئی تیسرا آدمی نہ ہو، اب پھر ہماری باتیں چلیں. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے اگر تو یہ میرا عاشق ہے تو اٹھ، پھر میں تجھے ٹائم دیتا ہوں، پھر تیسرے پہر میں تو آ جائے، میں بھی تیرے انتظار کروں گا. حدیث میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تیسرے پہر میں قریب ترین آسمان پہ آ کے آواز مارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مستغفرین بالاسحار. ہے نا شرم تھوڑی سی عشاء کے بعد؟ افسوس، کتنا افسوس کی بات ہے یار. میرے بھائیوں، کیوں اپنی زندگی کو ہم ضائع کرتے ہیں؟ سوچو. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین عبادت دی وہ یہی عبادت دی ہے جس کے بارے میں کہا کہ تم استغفار کرو. یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ دنیا بھی تمہاری سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس اتنے عظیم وقت میں جب میں آ کے تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہاں ایک ہی عبادت بتائی ہے، مستغفرین بالاسحار. بس تو مجھ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، اور میں تجھے اپنا محبوب بناتا چلا جاؤں. بات سمجھ آ رہی؟ تو 3 پوائنٹ آ رہے ہیں، زبردست پوائنٹ. نمبر 1، ہم نے صبح آپ کب اٹھنا ہے؟ تیسرے پہر پہ اٹھنا چاہنا. ہاں تہجد پڑھی؟ جی پڑھی. ٹک نشانے مارے اس پہ اپنے کس پہ یار شیٹ پہ. کب پڑھی؟ جی عشاء کے بعد. بس یار وہ تو عام آدمی کے لیے اسی لگے جو بیمار ہے، پریشان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بیچاری اٹھ نہیں سکتی، تو تہجد کے بیچارے کا ثواب ملتا رہے اس کو. تہجد کا رنگ تھوڑی ہے وہ. بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ تہجد کے جس میں تکلیف ہو اٹھ جائیں، عشاء کے بعد سوئیں، اور سونے کے بعد پھر کروٹ لے کے اٹھیں. جو عاشق ہوگا وہ تو اس وقت کے انتظار کرے گا. ہر کروٹ تتہاجم، اللہ کہتا ہے قرآن میں، ان کی تو کروٹیں لگتی ہی نہیں اس پر بستروں پر. تو گھڑی دیکھتے ہو تہجد کا ٹائم ہو گیا، تہجد کا ٹائم ہو گیا، سب جمپ مار کے اٹھتے ہیں. انہیں اس وقت فجر یاد نہیں ہوتی کیونکہ محبوب اس وقت مل رہا ہے. فجر تھوڑی یاد ہوتی ہے فجر پہ اٹھنا ہے، نہ، کیونکہ محبوب کی ملاقات ہو رہی ہے، تیسرے آسمان سے نیچے آ چکا ہے اور اس کی آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی جو مجھے چاہنے والا ہو اس وقت. اور جس کے سینے میں قرآن ہو، سبحان اللہ، سورہ رحمان ہو، اور سبحان اللہ اللہ مہربان ہو. اس کو بستر زیب دیتا ہے، پاگل کو سونا زیب دیتا ہے. ہزاروں نیندیں قربان کھڑا کر کے آنکھ بند کرتا ہے، سورہ یاسین کا تلاوت شروع کر دیتا ہے. کیوں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. 3 دل مل جاتے ہیں الحمدللہ. انسان کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل ہوتا ہے، پھر اللہ الرحمن کی آواز ہوتی ہے کہ میں نے تجھے پسند کر لیا. تہجد میں یاسین پڑھا کریں. میں تو آپ سے بدتر ہوں، شاید میں تو عشاء کے بعد ہی نہیں پڑھتا. میں تو بہت نکما آدمی ہوں. میں تو آپ کی وجہ سے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے بھی گندا ہوں. آپ تو عشاء کے بعد پڑھ بھی لیتے ہوں، تہجد میں شاید وہ بھی نہیں پڑھتا. نکم اب بوسٹ کر رہا ہوں نا میں اپنے آپ کو.
چابیاں دے رہا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح اٹھوں تیسرے پیر میں بھی کوشش کروں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، یہ نہیں میں شو ماروں ہوں میں پڑھتا ہوں تم نہیں پڑھتے، ایسا نہیں، انڈرسٹینڈ؟ کیا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، آپ سمجھتے ہیں میری بات۔ میں نے بھی اور آپ نے بھی، ہم یہ کام کرنے ہیں کہ بھئی وہ شوالا چکر نہیں چل رہا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے سورہ یاسین یاد کرنے میں؟ کوئی حافظ نے ٹھیکہ لیا آپ بھی حافظ بن جائیں، اس دفعہ کوشش کریں، آپ ایک رکعت روز یاد کر لیں۔ کتنی رکعت ہے سورہ یاسین؟ کتنے دن لگیں گے آپ کو؟ ماشاءاللہ سورہ یاسین یاد ہو جائے گی، اور جب نفل میں پڑھیں گے آپ سبحان اللہ، پھر تو پکی ہو جائے گی آپ کی سے۔ دیکھیں یہ باتیں ساری پریکٹس کرتا ہوں میں آپ کے لیے، بات سمجھ آ گئی آپ؟ تو بات کیا کر رہے تھے ہم؟ استغفار کی۔ تو یہاں اتنے بڑے مقام پہ بھی ہم نے استغفار، کیونکہ استغفار کتنی بڑی چیز ہے آپ خود سوچ لیں، اور کتنے زیادہ ہم نے اس چیز کو چھوڑا ہوا ہے۔ اچھا استغفار ہے کیا اور توبہ کیا چیز ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس ڈفرنس بٹوین دیم، کہتے ہیں توبہ استغفار، یہ کہتے ہیں نا، کبھی کرنی نہیں، ہم نے ہمیں سوچا کچھ، اتنی بڑی چیز کو چھوڑا ہے تبھی تو پریشان ہے۔ واللہ جو سچا توبہ کرنے والا ہوگا وہ پریشان نہیں رہ سکتا اس دنیا کے اندر، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر؟ دیکھیں استغفروا ربکم، اب میں حافظ نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، یاد آئے گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا، نام مجھے لقمہ دیتے رہیں کہ نیچے اوپر ہو جاؤں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ استغفروا ربکم، اللہ کے توبہ مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اچھا استغفار کیا ہوتا ہے؟ استغفار کیا ہوتا ہے؟ استغفار کہتے ہیں کہ جو ماضی میں آپ نے گناہ کیے ہیں، پاسٹ کے اندر، اللہ سے آپ وہ التجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد ہے ماضی عذاب ہے میرا، اتنی بدماشی کر چکا ہوں میں کہ میرا جسم کانپتا ہے، کیونکہ میں بڈھا ہو گیا اب تو کر نہیں سکتا، اس وقت میں کر چکا ہوں، یہ لڑکی وہ فلاں، یہ چیز وہ جوا، یہ نمازیں چھوڑنا، فلاں کرنا، سب کچھ کر چکا ہوں، آج مجھے یاد آتی ہے تو میرا جسم کانپتا ہے، شیطان مجھے بار بار یاد کراتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ تو پھر ایک چیز پیدا ہوتی ہے انسان میں، یا کوئی اس نے غلط، اچھا نیک آدمی ہے، داڑھی بھی ہے، ذکر بھی کرتا ہے، صوفی صاحب ہے، ان سے گناہ ہو گیا، کوئی گناہ کر بیٹھے، تو اب وہ کیا ہے؟ استغفار کرنی اس نے، وہ پاس ہو گیا۔ کیسے؟ کہ وہ کیا چیز استغفار ہوتی ہے؟ استغفار اصل میں نام ہے ندامت کا، ریگریشنز۔ سنیں میری بات، کہ جس آدمی کو ریگریشن ہو گئی، ندامت آ گئی، سمجھو اس کی استغفار ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اس توبہ کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ انسان کرتا ہے توبہ استغفار، کہ اندر کی شرم آ جاتی ہے، ندامت ہو، کتنی بری بات، توبہ 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 میں نے کیا، لوگوں کو پتہ چل جائے کیا ہوگا، اللہ کو پتہ ہے اس چیز کا، پسینے آ رہے ہیں، یہ میں نے کام کیا تھا، اف یہ کام کر چکا ہوں میں، ایسے میں نے کیا تھا، توبہ توبہ، اس میں اور شرمندہ ہو رہا ہے بہت۔ جب وہ شرمندہ ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ الحمدللہ اب اس کی گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اس کنڈیشن میں اس شرمندگی کے بعد کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری بڑی غلطی ہوگی۔ اللہ کہتا ہے اب تو یہ تیری استغفار ہے، اس کو کہتے ہیں استغفر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر ربکم، یہ توبہ مجھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس میں ندامت ہو۔ ندامت والی توبہ جو ہوگی وہ دوبارہ انسان کبھی نہیں کرے گا۔ سمجھا رہی بات میں؟ جس میں ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا گناہ کرنے کے بعد، نہیں جی میں نے کچھ کیا ہی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے جی، سارے کرتے ہیں ہم بھی کر لیے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نہیں جی۔ اپنے چہرے کو بگاڑا، سرکار داڑھی کو کاٹنا کتنی بڑی بے حیائی ہے، مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی بے حیائی ہوگی؟ اور پھر اس شکل کے ساتھ روزے مبارک میں کھڑا ہونا کہ نبی پاک کو تکلیف دے رہا ہے، اور اس پہ اس شخص کا دعویٰ عاشق رسول ہونا، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا کفر اور شرک بھی کوئی ہو سکتی ہے وہ چیز؟ تھنک اباؤٹ اٹ۔ اور کتنے لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، آج جا کر دیکھ لیں، بے غیرتی کی انتہا ہے، شرم ہے۔ نہیں ایک شخص ندامت ہوگی اس کا، استغفر اللہ میں نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی کتنی بڑی عظیم سنت کو جو جس کو ہم محبوب رکھتے ہیں، میں نے مجھے شرم نہیں ہے، اب یہ ندامت آ گئی۔
جب یہ ندامت آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، کہ ابھی تیری توبہ جو ہے اسی کو کہتے ہیں توبہ. ایسی توبہ جو کرتا ہے اللہ کہتا ہے استغفر ربکم، جو توبہ کرتا ہے اس توبہ کے نام اللہ تعالیٰ. توبہ کے نام دیکھیں آپ کہ دنیا کیسی سنورتی ہے انسان کی. پہلا انعام آپ اللہ تعالیٰ دیکھ انا کانوا غفارا، پہلا انعام اللہ کا یہ ہے کہ جس نے یہ توبہ کر لی تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے تیرے سارے ہی معاف. یہ تو اس کو پتہ چلے گا جب اس کی سزائیں ملیں گی، جھوٹ کی سزا فلاں کی، یہاں مل رہا ہے سرٹیفکیٹ. سمجھ آ رہی میری بات؟ کیسا موقع ہے، ابھی سانس، ابھی جنازہ گیا یہاں سے جس پہ ہم پڑھے تھے. وہ کر سکتی ہے، کر سکتا تھا یہ کام، ہو توبہ کر سکتی ہو؟ بتائیں مجھے. کہ ندامت کر سکتی ہے اپنے کسی غلطی پر؟ کر سکتی ہے؟ نو، ختم، بک ختم ہو چکی ہے اس کی. لیکن میں اور آپ کر سکتے ہیں، ابھی تک تو کر سکتے ہیں، کل کا کچھ پتہ نہیں. کرتے ہیں توبہ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو کرتے ہیں ندامت کے ساتھ، یاد کر کے گناہوں کو اٹھا لیں. تو فرمایا جس نے یہ توبہ کر لی، پہلا انعام اللہ کا کہتا ہے انہ کان غفارا، جا تیرے سارے ہی معاف میں نے کر. یرس السما، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرس السما، کیا چیز؟ مدرارا. اللہ، میں ایسے انسان کے لیے آسمانوں سے بارشوں کے نالے بھگا دیتا ہوں. کیوں مثال دی؟ بارش رحمت ہے. کیا چیز ہے؟ سائن آف کیا ہے؟ بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. رحمت لے کر آتے، ہر قطرے میں اس کی رحمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمتوں کی بارشوں سے انسان پہ میں ڈال دیتا ہوں. دنیا کی بات کر رہے ہیں، ابھی آخرت کی نہیں بات کر رہے ہیں. یہ ہے استغفار، گناہ سارے معاف استغفار پہ، اور رحمتوں کی بارشیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اس پر. جس سے سما مدرارا، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. ایسے انعامات پہ جمعہ کریں. بچھو صاحب نہیں بتا رہا، آپ کا نام بتا رہا ہوں. اس پہ تو نعرے لگا ہوا ہے یار، کیسے کام بن گیا. ایک چھوٹا سا ہم نے کام کرنا ہے، گناہ سارے معاف ہو رہے ہیں ہمارے الحمدللہ ندامت کے ساتھ، اور ہمارے بھی رحمتوں کی بارشیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور جس پہ رحمتوں کی بارش ہوں گے دنیا جنت نہیں بنے گی اس کی. جن پہ ہو رہی ہیں ان سے پوچھیں آپ کی کتنے خوش بیٹھے ہیں الحمدللہ. وہ ان سے پوچھیں جا کے. دیکھیے نا صاحب کی زندگی کیسا، اس سے زیادہ مطمئن انسان مجھے نظر نہیں آتا. اس کو 3 دن کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، اور تیسرے دن ملتی تو ایک دہی کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہا ہوتا تھا فیملی کے ساتھ. سو ہیپی فیس، کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان خود مطمئن ہو جاتا تھا، اپنے غم بھول جاتا تھا اس کو چہرے کو دیکھنے کے بعد. نہ کسی شکایت، نہ کسی شکوہ، الحمدللہ. کیوں کہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی تھی جو اللہ دے رہا ہے، سب بہترین چیز ہے، اس سے بڑا کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اس میں لذتیں آتی ہیں اس کھانے کے اندر. آپ کو میرے بنے ہوئے کھانوں میں، دسترخوانوں پہ وہ لذت نہیں ہوتی جو ایک فقیر کی چٹائی پہ بیٹھ کر ایک سوکھی روٹی اور دہی کے اندر جو لذت ہوتی ہے، ہمارے ملغمزن میں مزہ نہیں ہوتا. اس میں حرام ملا ہوتا ہے، جھوٹ ملی ہوتی ہے، فراڈ ملے ہوتے ہیں. چوزے کھاؤ اتنے بڑے بڑے، بریانی کھاؤ، یہ کھاؤ، پیٹ ہی نہیں بڑھتا، پیٹ ہی خراب ہوتا ہے. حال ہی جاری ہو جاتے ہیں ان کے. ان کا کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتے ہیں، نیت نہیں بڑھتی. اور لیا بھی تو پیٹ تو بھر گیا، کہتا ہے کوئی بس کھاتے رہا. دعوتوں میں دیکھا کرو اسے لوٹ مار مچاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی فضل نہیں ان کے ساتھ، انہوں نے توبہ نہیں کی. جو عورت مرد چاہتا ہے اس دنیا کو جنت بنانا، سب سے پہلے توبہ کرے. توبہ کون سی؟ ندامت والی، اپنے گناہوں پہ اس کو ندامت دی ہو. دنیا احساس نہ دلائے اس کو گناہ کا. ٹائم ہے نا آپ کا، بازرہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. دنیا آپ کو احساس نہ ہے تو چور ہے تو فلاں، نہیں، آپ کا ضمیر آپ کو احساس دلائے کہ تم نے یہ کام کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ Your conscience tell you about the things that you have done this thing, culprit. مرچری مت تم سب سے بڑے. Who is telling you? Your conscience. Nobody else. جو بے حیا لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا کچھ بھی کہے، they don't mind it. They smile. جیسے ہے نا آپ
رول کر رہے ہیں آج کل ہمارے ملکوں کو، بے حیا بے شرم، ان کو اتنا کھا گئے تو اور پھر کھایا جائے گا. یہ ہیں بے حیا لوگ. لیکن جن کے کانشیس جاگ جاتے ہیں، ضمیر جاگتا ہے، اور جب ضمیر بتاتا ہے تو پھر مستقبل بالساعت رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، روتا ہے، بتا مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، فلاں آدمی کے ساتھ میں نے یہ کیا، فلاں گناہ میں یہ کیا، زنا میں کر بیٹھا تھا، فلاں چیز میں کر بیٹھا تھا. اللہ کی طرف اس سے آواز آتی ہے، کیا آتی ہے؟ جس لوگ کہ تیرے پہ میری رحمتوں کی بارش برسنا شروع ہو گئی. سمجھ آئی بات؟ یہ کس چیز کا انعام مل رہا ہے؟ ندامت کی توبہ کو مل رہا ہے، بدماشیوں پہ نہیں. یہ قوم تھوڑا، یہ کام تھوڑا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ معاف، رحمتوں کی بارش تجھ پہ ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ کیا؟ يُمْدِدْكُمْ أَمْوَالًا وَبَنِينَ. سبحان اللہ. یہی ہے نا ہماری دنیا کا یہ بال بچی ہے نا کہ ہم ذلیل کتے کے طرح ہوتے پھرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، اوپر سے نیچے بھاگتے ہیں، ملک میں بھاگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ویزے لگواتے ہیں. اس وقت کیا بال بچے کے واسطے مال بڑھانے کے لیے نمازیں چھوڑتے ہیں، قضا کرتے ہیں، جماعتیں چھوڑتے ہیں، ذکر چھوڑتے ہیں. لعنت ایسی زندگی پہ. یہ کوئی زندگی انسان کی، مومن کی زندگی ہے یہ؟ نہ صبح ذکر ملتا ہے، نہ صبح کی نماز ملتی ہے، نہ جماعت ملتی ہے. بس مال کی جانا ہے، دکان پہ کرنا ہے، یہ کام یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، جی فلاں کرنی ہے، اس کی ویزے لگانا ہے، یہ کرنا ہے. کمپیئر کر رہے ہیں. خدا اللہ کہتا ہے یمددکم، صرف ایک ندامت کے استقامت پہ کہتا ہے تو کیوں کتے کی طرح بھاگا پھرتا ہے. جسے مثال دینا تھا نا کہ ایک کتا جو ہے اس کی زبان باری رہتی ہے. کلب کی مثال دیا نا، کلب کہتے ہیں کتے کو کہتے ہیں عربی میں. یہ ہے نہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے مثال دے رہا ہے کہ دنیا کی جو لالچی ہوتا ہے نا اس کی طرح زبان باہر ہی نکلی ہوتی ہے. اے پیسے، اے گڈیاں، اے مکان، اس نے یہ لے لیا، اس کا وہ سمڑک میں اس کی یہ فلاں. باہری زبان رہتی ہے اس کی سوائے، اور اس کے تصور میں خواب میں کچھ چیزیں نہیں آتی. اس کو کچھ پتہ نہیں تہجد کیا چیز ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ذکر کیا چیز ہے. نہیں ذکر میں آئیں گے انشاءاللہ، کوشش کرتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی جی، وہ فلاں الارم لگاتے تھے، یہ نہیں ہوتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کہتا ہے یہ کتے ہیں، ان کی زبان باہر نکلی رہتی ہے، یہ ڈاگ. اور ان حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ حقیقت میں ان کی شکل کتوں والی ہوتی ہے جو بن جاتی ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ گدھے. ایسے عالم جو کتابیں رکھتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کی مثال کیا دی ہے؟ گدھے کی. وہ باقی گدھے بن ہو چکے ہیں. دنیا ان کو عالم کہتی ہے، ڈنڈے پکڑا دیتے ہاتھ تو خطبے کہتی ہے، لیکن اللہ کی کتابوں میں وہ گدھے ہیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھانے آتے تھے، وہ چادر اوڑھ کے چہرہ جھانپ لیتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ چہرے کو چھپا کے آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بس بہتر یہی ہے. کہتے ہیں مجھے بتائیں. کہتا ہے ٹھیک ہے تم اس طرح کرنا، اگلے جمعے پہ تم آ جانا، میں تم بتا دوں گا کہ میں کیوں چادر بیٹھ کے بیٹھتا میں اس پہ بیٹھتا ہوں ممبر پہ، کیوں چہرہ چھپاتا ہوں. اس نے بتا دیں وہ ہے نا، آپ نے اپنا امام اس کے سر پہ رکھا، جیسے ہی رکھا تو سامنے جو انسان تھے، کوئی کتا تھا، کوئی گدھا تھا، کوئی سور تھا، کوئی بلی تھا، کوئی گدھا تھا، اس نے چیخ ماری، سب واپس کر دیا. کہتے یہ انسانوں کی اصلیت ان کے اعمال کے مطابق اللہ بیان کرے گا. جو اصل اس طرح اٹھیں گے قبروں کے اندر سے. بن چکا ہوتا ہے سود کھانے والی وہ شکل بن چکی ہوتی ہے، نماز بے نمازی تو اس کی یہ شکل بن چکی ہوتی ہے، جو تارک نماز ہوتا ہے وہ شکل، جو اشراق پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں ان کی شکل نورانی بن چکی ہوتی ہیں، جو تحریم کی شکل نورانی بن چکی ہوتی ہیں، جو عامل بعمل ہوتے ہیں ان کی شکل نورانی بن چکی ہوتی ہیں، نائب رسول ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ تو سب ہمارے ہاتھ میں ہے. غلط دعوے کرنے والے دنیا میں دعوے کر سکتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں، لیکن کب تک چلتے ہیں وہ دعوے؟ حق سے کو شکلیں بدل چکی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ باتیں صحیح ہیں نا؟ وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالًا وَبَنِينَ. کہتا ہے تو کر، مال میرے، تیرا مال میرے اختیار میں، تیرے بچے میرے اختیار میں، دیکھ کیسے بڑھاتا ہوں، خوشحالیاں دیتا ہوں میں بچوں کو تیرے. تو کیوں فکر کرتا ہے اس کا؟ بچہ تیری نماز نہ چھوڑے، رزق تیرا رب دے گا اس کو. تو فکر اس کی نماز کی کر، اس کے ذکر کی کر.
اولاد میں نے دینی ہے، اولاد میں دوں گا، بڑھاؤں گا میں تیری اولاد کو، ورنہ کوئی دنیا کے ڈاکٹر نے علاج کر سکے گا نہ کچھ. اولاد دینے والا کون ہے؟ مانتے بھی ہیں. میں تو کہتے ہیں سب کچھ تجھے ملے گا. کس چیز سے؟ کر استغفار، تو توبہ کر اپنے گناہوں سے، استغفار کر. تو کیا کما سکتا ہے؟ زور لگا لے تو دنیا کی زندگی کو انسان تبدیل نہیں کر سکتا. تو ملک تبدیل کرتا ہے، چاند پہ بھی چلا جائے تو تجھے رزق نہیں ملے گا. لگا لے وہاں کا بھی ویزا، تو لگا لے، جا جہاں تک جانا ہے تو نے، دوڑ لگا لے. کہاں تک بھاگے گا تو پیسے کی خاطر؟ کتنے تو فراڈ کرے گا، کتنے تو اپنے علم بیچے گا، دین بیچے گا، قرآن بیچے گا، کرتا رہے تو کرتا ہے، لیکن تجھے کچھ نہیں ملنا. بھوکے گا بھوکا ہی رہے گا، دنیا میں بدنام ہوگا، گالی تجھے پڑتی ہی رہیں گی، ذلیل خوار ہوگا تو. ہاں اپنے رب کی طرف آ جا، تو بل اللہ جميعا، تو نہیں ساری دنیا کو میں اللہ کہتا میں کہتا ہوں ہر مون کا تو میرے پاس پلٹ. ندامت کو جگہ، ضمیر کو جگہ کہ تو کس کا نافرمان ہے، کس رب کا نافرمان ہے. جب تیری آنکھوں سے ندامت کے آنسو آ جائیں اور تو اللہ کی طرف جھک رہا ہو، تو پھر دیکھ تیرا رب کس طریقے سے تجھے تیری مال میں، تیری اولاد میں یوں مت کو کس طرح بڑھاتا ہوں میں اس کو. میری باتیں سنا کریں دوبارہ، کیسے بھی لگ جائے گا. سمجھائی بات؟ تو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرتے ہو تو کفارہ بارشوں کی، مالوں کی، بیٹوں کی. نہیں، اس سے نہیں مانگتے، وہ عمل نہیں کرتے. ہم خود کوشش نہیں کرتے، بیراز بڑھ جائے، فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے، کچھ نہیں. اللہ بڑا ہے، تم بڑے ہو. وہ قرآن بڑا ہے، قرآن تکبر تدبر تو کرو کہ ساری زندگی لگا لو تم ویئر ہاؤس کے اندر، دکانیں بڑھا لو، ساری زندگی تعلیم لے لو، تم بن جاؤ کنسلٹنٹ. یہ نہیں لے سکو گے. جو بنتا ہے وہ کس چیز سے بنے گا؟ استغفار سے بنتا ہے. جس نے اس دنیا کو جنت بنانا ہے، بادشاہت کرنی اس دنیا کے اندر، جا کے پوچھو خواجہ معین الدین چشتی سے، جو اب بھی حکومت کر رہے ہیں، آج بھی انڈیا پہ حکومت اسی کی ہے. جی ہاں، یہ ایک انگریز تو لکھ کے گیا سے، اس نے اپنے بک میں لکھا ہے برٹش نے، I have been there in India when I've seen it. Who is ruling this country? He said, I'm seeing that a person is in the grave. He is ruling the country actually, nobody else. چشتی کے بارے میں قدم چشتی رحمت اللہ علیہ والصلاح، وہ قبروں میں رہ کے حکومتیں کر رہے ہیں، اور تو حکومتیں کرتے بھی قبر کے اندر پہنچا ہوا ہے سالم. سمجھ آ رہی بات میری آپ؟ کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے استغفار اللہ کی کیے تھے، سب دوستی لگائی تھی. پتہ سب کچھ اللہ دیتا ہے. مجھے کیا فکر ہے؟ میرے بچوں کو پالے گا اللہ، پالے گا. ان کی مجھے ان کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں کسی معاملے میں، ان کے ساتھ برداشت نہ اس چیز پر کہ ہو نہیں سکتا کہ میرا بچہ ہو، میرا بیٹا ہو، جماعت سے نوازنا پڑتا ہو. تو یہاں دو نقطے نکل رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. اب مال اولاد اللہ کے اختیار. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے؟ وَجِلَّكُمْ جَنَّاتٌ وَجِلَّكُمْ أَنْهَارًا. یہی نا بھئی آیت پڑھی سے میں، لیکن پوری آیت میں آپ کو بتا دی استغفار کی کیسی ہے. کہتا ابھی نہیں، اس استغفار کا اور انعام تمہیں بتاتا ہوں اس کتاب. کیا؟ سبحان اللہ. جنات کے باغ ہی باغ ہوں گے، تیرے پھل ہوں گے، الحمدللہ کمائے گا، عیش کرے گا، مال تیرا ہوگا. انہارا، یہ مثال دی انہار کی کہ تیری زمین سے نہریں اگل رہی ہوں گی، خدمت خدا کی مال نکل رہی ہیں. یعنی تو اتنا امیر اور غریب امیر ہو جائے گا کہ باغات، نہریں، سلطنتیں تیرے قدموں میں آ چکی ہوں گی، تو اتنا امیر ہوگا، اتنا انسان ہوگا. تو اللہ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے؟ استغفر اللہ. کیا ہمیں بس یہ میں کہہ رہا کہ نہیں چکر دو. اللہ جو کہتا ہے وہ نہ کوئی ٹال سکتا ہے. تخلق المیعاد، جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ ہمیں کیوں گھبرانے کی ضرورت ہے؟ سیدھا ایک کام کر لیں، ایک کام کر لیں، استغفار کر لیں.
جیسے استغفار کے پیچھے ختم، پاس ختم آپ کا پورا۔ استغفار کیا ہوتی ہے؟ توبہ کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف، پھر یہ ہوگی استغفار، اور پھر توبہ اس کے ساتھ جڑی ہے نا، دونوں کی بہت کلوز ہے نا دونوں آپس میں، استغفار تو استغفر اللہ تو بولا ہے۔ توبہ کیا ہوتی؟ توبہ یہ ہوتی ہے کہ مسمم ارادہ کرنا کہ جو آج ندامت سے گناہ چھوڑ رہا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ فرداً پڑھیں، جڑی ہیں دونوں آپس میں۔ سمجھ آ گئی توبہ استغفار آج آپ کو؟ استغفار پچھلا کام کو بخشش ملتی ہے، اور توبہ سے مسلم ارادہ کہ آئندہ بھی میں کروں گا، پروٹیکشن دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو اپنے رب سے وعدہ کرے حفاظت، تیرا رب کرے گا، تجھے آئندہ اس گناہ کی طرف جانے بھی نہیں دے گا۔ کیسی بات ہے! تو ہم کچھ بھی نہ کریں الحمدللہ، وی اسٹارٹ اوور لائف۔ دیکھیں جب بھی انسان کسی شیخ کے پاس جاتا ہے، سب سے پہلا جو وہ کام کراتا ہے سچی توبہ اپنی کراتا ہے۔ سب سے پہلے یا نبی جاک المؤمناتی یباینک لا یشرکن بی شیئا ہے قرآن کہ نبی عورت مومن آئیں گی تیرے پاس۔ کیوں آئیں گی؟ کہ وہ یہ استغفار کرنے آئیں گی جو میں بتا رہا ہوں، ہے نا قرآن؟ کسی کرا اور کیا کر تو اس کو یہ توبہ کرا دے، فاستغفر اللہ، اللہ کہتا ہے۔ تو پھر کیا ہے محبوب، یہ اتنا پیارا انسان بن گیا کہ تو اس کے لیے دعا کر رہا ہو۔ کیا انعام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تو شیخ کے پاس جا، شیخ کے پاس اس ندامت کی توبہ کر، اگر تیرے بات سمجھ جاؤ گی تو اللہ کہتا ہے میرا محبوب میں اب کہتا ہوں، اے محبوب کیونکہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تیری اس پیار کی قدر یہ ہے کہ تو بھی ان کے لیے دعا کر دے۔ فاستغفر اللہ، تو ہاتھ اٹھا مدینے میں ان کے لیے۔ توبہ شیخ کے ہاتھ میں بوٹل میں کر رہے ہیں، ہاتھ تو مدینے میں اٹھا دیں ان کے لیے۔ پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم، یہ بندہ توبہ مانگ رہا ہے میرے، اور شیخ اس کے لیے معافی کر رہا ہے، میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا لیا، تو ان اللہ، میں تو اللہ ہی ہوں، میں پیچھے کیسے رہ جاؤں؟ میں تو اللہ ہوں، غفور، سارے پچھلے معاف، رحیم، سارے گناہ نیکی میں تبدیل۔ رحیم مبارکہ کا سیگا ہے، اس سے زیادت دے گا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ جائیں کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ لیں، عورت ہے تو ٹیلی فون پہ توبہ کر لیں، مرد نہ چرانگ مار کے جائے یہ مجھے توبہ کرا دیں اللہ کے واسطے تاکہ دنیا میری جنت بن جائے۔ شیخ کے پاس بھی جاتے ہیں، تہجد کب پڑھ رہے ہیں؟ عشاء کے بعد۔ یہ توبہ نہیں، بکواس ہے، ایسی توبہ نہیں چلتی۔ شیخ کے پاس ہاتھ پکڑ کے تیرا ہاتھ جو آیا میرے ہاتھ میں تو چراغ راہ کے جل گئے، سیر ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ یہ تھوڑی کہ بھی عشاء کے بعد ہوگی، ہاتھ پکڑا تو زندگی تبدیل ہو جاتی، انسان کی رخ بدل جاتا ہے۔ حرام کبھی نہیں آئے گا، حرام کبھی زندگی میں نہیں آئے گا، جھوٹ کبھی نہیں آئے گا، فراڈ کبھی نہیں آئے گا، سنت کبھی ختم نہیں ہوگی، تو رخ بدل جاتا ہے انسان کی۔ وہی صدیوں کے چور پاپی انسان جو ہوتا ہے الحمدللہ وہی دنیا کے لیے ایک مثل راہ بن جاتا ہے۔ میرے شیخ میں اپنی صحبت میں بیٹھا، اپنے شیخ کی کچھ عرصہ نہیں لگا، 10,000 سال نہیں بیٹھا، 40 سال نہیں بیٹھا، 50 سال نہیں بیٹھا، 2 ہفتے بیٹھا، چند لمحے بیٹھا۔ کتنا کہ ظہور سے لے کے عصر تک، مغرب تک، ظہور سے لے کے مغرب تک یہ ٹائم تھا۔ اس ٹائم کے اندر میں بیٹھا، میں اور میرا شیخ تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ہم باہر نکلے کٹری سے، ان کی حجرے سے نکلے، پوری دنیا سے بڑی جماعت بیٹھی تھی، میرے شیخ نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ اٹھا کے گیا، جاؤ لوگوں یہ کامیاب ہو گیا، اب اس دنیا کو ذکر سے کھائے گا۔ داڑھی نہیں تھی میرے، بال میرے بڑے تھے، میں یورپ سے گیا ہوا تھا، 30 ایئر میری عمر تھی، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ لوگوں میں غش ہو گئے، تعریف کی کیا شیخ ہے یہ، کیا تصرف کیا شخص میں کہ نہ ابھی داڑھی نکلی نہ کچھ، اتنا اونچا مقام اس کو دے دیا کہ یہاں نہیں وہاں جا کے زندہ کرے گا لوگوں کے دلوں کو۔ جاؤ میں نے کہہ دیا، اور چاروں سلسلوں کے چشتیہ قادری سب کے اسباق مجھے عطا کر دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ شخص کیا ہے، میری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، وہ گلے مل کے مجھ سے جدا ہو گیا، میری دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے،
اب یہ بدل گیا اس کو حرام کر. اب کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم کبھی مجھے صاحب نہیں کہا صافے پہنو ڈاڈی کبھی نہیں کہتا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اب حرام حرام نظر آئے گا اس کو. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے آتے ہیں شیخ کے پاس. نہیں ذکر اب شروع کریں گے جی بس وہ غلطی ہو جاتی ہے جی صبح جی بس جانا پڑتا. یہ استغفر اللہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ماننا ہوتا ہے انسان اللہ کے راستے میں نکلے. کیوں کہ باقی چیزوں کا اللہ ذمہ لے رہا ہے. زحمت میں ڈالوں گا باپ بچے میں تیرے سامنے فلاں میں کروں گا تیرا فلاں کروں گا تیرا یہ سارے حساب تو اللہ لے رہا ہے. آپ کس چیز پہ گھبرا رہے ہیں؟ میں کیوں گھبرا ہوں؟ میں کیوں گھبرا ہوں؟ مجھے روٹی کم ملے گی انڈے کب آئیں گے فلاں کب آئے مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں جا کے سوتا ہوں مجھے پتا سو اللہ نے وعدہ کیا اس چیز کا دے گا. میں استغفار کروں بس قصہ ختم. کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگو. بات سمجھ آ رہی؟ پھر ایسے لوگ انتظار کرتے ہیں کب سحر ہو جلدی تو میں کھڑا ہوں اور معافی مانگوں اللہ سے میں نے جو غلطی کر لی. کیا دیکھیں دین کیسی پیاری دین ہے. اب وہ کہیں میں کس میں ہے کوئی بچھو آ گیا کانٹے آ گیا مار دیا پسلی نکل گئی کپڑ دبا دیا کہیں بات ہوئی ایسی؟ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ کچھ ہوئی بات ہے؟ تو یہ ہے استغفار. کتنی قیمتی چیز ہے دوستو اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. پوری دعائیں قرآن کی آپ کو سامنے پیش کی کس میں انعام دیے اللہ تعالیٰ نے کیسا حکم عطا فرمایا. تو سب کچھ جو چھپا ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے. اپنے تعلقات تو اللہ سے ہم صحیح کریں اور جب تک تعلقات صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایڈمٹ نہ کریں کہ ہم واقعی تیرے جرم ہیں. اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت پڑھیں. اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دی ہے استغفر اللہ. استغفر کیا وہ گناہ کرتے تھے یا کوئی غلطی کرتے تھے جو 70 دفعہ دن میں گناہ کرتے تھے؟ ہاں تقدم وقر اللہ اس کے اللہ نے نعرہ مارا ہے کس کے نہ کبھی پہلے ہوا تھا نہ کبھی آخر میں کبھی ہوئے نہیں سے گناہ ہو کیسے سکتا ہے؟ عام نبی جو ہے معصوم ہے یہ تو امام الانبیاء ہے. اس پہ ہماری مخلوق لڑ رہی ایسے بیوقوف ہے. اللہ مثال دے رہا ہے کہ اتنا پاک صاف ہے کہ اس کو کیا مثال ہے. تو وجہ کیا ہے کہ یہ تو امت کے لیے کر کے دکھا رہا ہے تمہیں بتا رہا ہے. اس کو ضرورت کیا ہے چیز کی؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کو تو ہر فعل امت کے لیے لیکن کانا پھر یہ تو نمونہ بنا کے بھیجا ہے میں نے اس کو. یہ 70 دفعہ استغفار جو کرے گا اپنے گناہوں کے لیے تھوڑے کر رہا ہے. یہ تو بتا رہے کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہر وقت استغفار میں رہنا. کیوں کہ تم نے نماز پڑھی. اب تم کیا اپنی نماز کو سمجھتے ہو اللہ کے نے نماز پڑھ لی؟ کہتا ہے نہیں اس میں بھی کمی دیکھو. جتنا بڑے سے بڑا عمل کرو اس میں تمہیں اپنی کمی نظر آئے اور اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ کہ میں صحیح نہیں کر سکا مجھے معاف کروا دینا. اللہ اسی وقت آپ کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. ہے نا بھائی ایسے ہم تو تھوڑا سا کام کرنے بہت جی ہم تو بڑے اونچے آدمی ہیں. ہمیں کیا استغفار کی ضرورت ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں فلاں کرتے ہیں 15 پارے تو یوں پڑھ جاتا ہوں میں یہ تو فلاں کر لیتا ہوں یہ تو یہ ہوتا ہے. ہمیں استغفار کیا بتاؤ. اور جو عمل تو کر رہا ہے بیوقوف اس پہ تیرے استغفار کی ضرورت ہے. اس عمل پہ تیرے استغفار کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اللہ تیری نماز کو قبول فرما لے. ہر عمل کے بعد نیکی کے بعد 2 کام یاد رکھیں. اگر کامیاب ہونا ہے 2 کام یاد رکھیں. اس نیکی کے کرنے پہ اللہ کا شکر کریں الحمدللہ. اور اس نیکی کے کرنے کے بعد اپنی کمی اور کوتاہی کا احساس کریں استغفر اللہ کے ساتھ. کامیاب ہو جائیں. تکبر کبھی نہیں آئے گا یار میں پھر آپ کو سمجھ کبھی تکبر آپ پہ نہیں آئے گا. اگر یہ 2 کام نہیں کیے تو تکبر میں بھر جائیں گے آپ. گردن ہی آپ کو سیدھی نہیں ہوگی. پھر بتا رہا ہوں آپ کو تب کوئی نہیں کہ کریں شکر اللہ کا کیونکہ میں اس قابل نہیں تھا. شکر تیرا ہے کہ تو نے فضل فرمایا میں نے یہ کام کر دیا. میں نے آج یہ بات کر دی. میں نے آج نماز پڑھ لی. میں نے 1 سپارہ پڑھ لیا. یہ تیرا شکر ہے. میں تو آ ہی نہیں سکتا تھا اس لیے میں تیری حمد کر رہا ہوں شکر کر رہا ہوں. اور پھر کرنے کے بعد مجھے بڑا احساس ہے کہ تو نے اتنے کرم کیے. میں نے تو کوئی نماز صحیح پڑھی نہیں ہے. اس میں تو ہزاروں غلطی ہیں. تو اللہ تو معاف فرما دے میری نماز کو قبول فرما لے. کیا رشتہ ہے بندے کا بندگی کا.
نہیں نماز پڑھ کے ہم تو بہت اوئے باہر کیوں کھڑا نماز کیوں نہیں پڑھتا تو شرم نہیں آتی تجھے بیوقوف نماز پڑھا کر چلو وہ بیچارہ وہیں بیٹھ گیا استاد کیوں کر تبلیغ کرنی تبلیغ کر رہے تو کیا تکبر ہے تیرے اندر کہ میں نمازی ہوں تو نمازی نہیں ہے آدمی کو اس طرح صحیح کیا جاتا ہے بولے سبحان اللہ صحیح مثال دی نا بڑا شو مار کر نکل رہا باہر اوئے تو نماز نہیں پڑھا نماز پڑھے گا بدتمیز گندا بندہ وہ سب اور ڈر گیا بیچارہ یہ طریقہ ہے تبلیغ کرنے اپنے گناہ پیش کرو کہ یار میں بھی تیری طرح بے نمازی تھا یار تجھے دیکھ کے آج مجھے اپنی بات یاد آ رہی ہے دیکھیں کتنا فرق پڑے گا میں بھی تیری طرح تھا بالکل یار بالکل میں بھی داڑھی کاٹتا تھا تیری طرح بہت احساس نہیں تھا تو بھی بالکل ایک ہیں یار ایک ہی جیسے ہم دونوں رکھنے کوئی فائدہ ہے مطلب بڑا تو تیری بھی ایک دفعہ آ جائے گی انشاءاللہ لیکن بڑی اچھی چیز ہے اب بتائیں وہ سننے شروع کر دے گا بات انٹرسٹ لے نہیں سمجھے بات کتنا فرق ہو اپنے آپ کو اسٹیج سے نیچے لے جاؤ جو ہے اس سے بھی نیچے لے جاؤ اپنے آپ کو کہ تو پھر بھی اچھا مجھ سے یار مجھے نہ سمجھا میں نمازی ہوں میں بس پڑھی ہے تو مجھ سے اچھا ہے پڑھے گا تو صحیح پڑھے گا انشاءاللہ وہ چڑھا ہو جائے گا اچھا میں سے اچھا ہوں لوگ کہتے ہیں تو بڑا بےمان ہے چور ہے یہ تو یار میری تعریف کر رہے یاد رکھیں وہ آپ کا دوست بن جائے گا وہ جہاں دوست بنا نہیں ہے بس سمجھو پنجرے میں آگے جال میں پھنس گیا چوہا آپ کے کھینچ لو اس کو بس نمازی بن گیا میں نے تو کئی آدمی ایسے نمازی بنائے الحمدللہ ساتھ مل جاؤ ان کے بیچ قائم کرو یار تو بڑا اچھا کام کرو یار ہمارے لیے دعا کر سے نہیں میں گناہ کو پاگل ہوں تو گناہ کرتا سی کتنے جاؤں گے بات بھی صحیح ہے بات بھی صحیح ہے اس میں غلط تو بات ہے ہی نہیں وہی داڑھی شاڑھی نہ دیکھ تو بہت اچھا آدمی پکڑ میں تو نے صحیح رکھنی ہے داڑھی رکھ کے دیکھ تیری صحیح ہے میری صحیح نہیں اچھا ٹرائی تو کر وہ رکھ لے کیوں کہ ہم نے نہ اپنے عمل پہ اللہ کی حمد کی ہے اور نہ اس پہ توبہ کی ہے تو مغرب ہو گئے تکبر آ گیا ہم پہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ آج کا سبق پکا رہے گا کیا سبق دہرا دوں آپ کو ماشاءاللہ نمبر 1 صوفی حضرات ہیں آپ تہجد کب پڑھنی ہے آپ نے اب تیسرے پہرے میں تب ٹاکا ماریں ورنہ کا ٹاکا نہ ماریں اس کے اوپر جو شیٹ ہے کراس ماریں آپ کے لیے نہیں یہ شیشہ کے بعد اس کو دوسرے لوگوں کو لیے جو شیٹ بیچتے ہیں کہاں ماریں گے جب تیسرے پہر پہ اٹھے اللہ کو سجدہ کریں گے استغفار کریں اس وقت استغفار کی تسبیح کیا کریں محمد کے ساتھ ٹھیک ہے جی ایک یہ سبق مل گیا دوسرا سبق یہ کہ تمام دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کس چیز میں ہیں کیا حدیث ہے کہ روز قیامت میں سب سے زیادہ جو خوش ہو رہے ہیں لوگ کون ہوں گے کثرت استغفار کرنے والے جب آپ اچھے عمل پہ بھی استغفار کر رہے ہیں گناہ تب بھی سب سے عادت کیا بننا چاہیے ہر وقت استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ کے نبی 100 دفعہ کرتے تھے ہمیں تو ہر سانس میں استغفار کرنی چاہیے اس کی عادت بنائے تو پھر کس میں آپ کثرت استغفار میں ہو جائیں گے سینس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں سب سے بڑے پکے استغفار کہاں کرنی ہے آپ نے ہم نے کسی شیخ کے ہاتھ پر جس کا قرآن ہے سمجھا نہیں سارے باتیں یہ سب کرنے والی باتیں اگر کچھ بننا ہے ہم نے بنا تو پھر وہی ہے کہ جو پاٹے کھاں پھر یہی ہے کہ نلا دھو کے قبر میں پھینکیں گے پھر آئیں گے سانپ بچھو اس وقت انتظام کرنا ہے ان کا تو آج کرنا ہے کسی اللہ والوں کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پہ صحیح بیعت کریں سمجھے نا کوئی چکر نہ چلا یہ فلاں ان چکروں میں نہ آئے آپ یہ جلوس نکالتے وہ جلوس نکالتے یہ بھابی یہ دفعہ نہیں بس جہاں آپ دیکھیں اس کے چہرے پہ نور ہے اور بات اس کی ٹک گئی آپ کے دل میں یہی صحیح آدمی ہے میرے لیے ہدایت مجھے اس سے مل جانی ہے بس میں نے دیکھنا چکروں آپ کو ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ سمجھا رہی بات پکی توبہ کے لیے کہ شیخ کے پاس جائیں اس کے بعد ندامت کی استغفار ہمیشہ اپنے زبان پہ رکھیں استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر الحمدللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین اللہم صلی علی سیدنا محمد الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحابه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا یا اللہ تمام لوگوں نے جو بیماروں نے اپنے علاج کی یہ دعا کے لیے کہا ہے میں نے مولا تو ان کے حق میں تمام دعاؤں کو قبول فرما تمام مریضوں کو میرے مولا شفا عطا فرما یا اللہ صحت اور کامیابی سے نواز دے لا علاج لوگوں کو علاج عطا فرما میرے مولا یا اللہ تو ہماری پریشانی کو دور فرما ہماری مصیبتوں کو دور فرما ہمیں سچی توبہ نصیب فرما یا اللہ جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم استغفار نہیں کرتے اے میرے مولا ہمیں سچی استغفار نصیب فرما یا اللہ تمام بیماریوں کا پریشانیوں کا علاج صرف ایک ہی ہے اور وہ استغفار ہے جب تک ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے کبھی ہم صحیح نہیں ہوں گے میرے مولا ہمیں سچے استغفار نصیب فرما ہر بیماری کا ہر پریشانی کا علاج ہمیں استغفار سے عطا فرما اے میرے مولا جو کینسر کے مریض ہیں ان کو شفا نصیب فرما جو علاجوں کے منتظر ان کو علاج صحیح فرما اے میرے مولا تو امت پہ رحم فرما پوری امت پہ رحم فرما پوری امت پہ رحم فرما یا اللہ ہم پہ اپنا غضب نہیں رحمت نازل فرما یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے غضب سے تیری ناراضیوں سے یا کریم تو اپنی رحمت عطا فرما اپنا فضل نصیب فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہماری خدائیوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سے تو درگزر فرما یا اللہ ہم جو کچھ بھی ہیں تیری امت کے تیرے حبیب کی امتی ہیں میرے مولا یا اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں یا کریم تو معاف فرما یا اللہ اس رات کے اندر جو عظیم رات ہے یہ شب جمعہ ہے گزرتی جا رہی ہے میرے مولا تیرے آگے ہاتھ پھیلائے فقیر بیٹھے ہیں میرے مولا یا اللہ ہم نے سچی توبہ نہیں کی آج ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے یا اللہ سارے گناہ ہمارے دور فرما دے میرے مولا یا اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما یا اللہ خوف عطا فرما قبر کا عذاب قبر کا میرے مولا یا اللہ جب منکر کی ہمارے سوال کریں گے میرے مولا ہم کیسے جواب دیں گے میرے مولا یا تو کرم فرما یا اللہ ہمارا اعمال نامہ سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے میرے مولا سوائے تیری رحمت کی شارین تو کرم فرما دے میرے مولا یا اللہ تو کرم فرما دے توبہ قبول فرما توبہ عطا فرما میرے مولا یا کریم توبہ عطا فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے لواحقین جس دنیا سے جا چکی ہمارے پیارے میرا ان سب کی بخشش فرما یا اللہ ہم جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی اور دنیا سے جا کر میرے مولا تو ان سے ہمارا معاملہ صحیح فرما دے یا اللہ ان سے ہمارا معاملہ صحیح فرما دے یا اللہ تو ہم سے راضی فرما دے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے جنہوں نے ہم پر احسانات کیے میرے مولا یا اللہ ان کے درجاتوں کو بلند فرما
یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. تو اپنے فضل سے آج کی ہماری مجلس کو قبول فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذنا وشيخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.